ہم نے خود اس کو محسوس کیا، ذاتی حیثیت میں بتا رہا ہوں، آپ کو اشارے مل جاتے ہیں کہ یہ رستہ اختیار نہ کریں آپ، یہ آپ کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ آپ کا دل جو ہے نا، آپ کو استخارہ کیا ہے وہ یہی تو ہے، آپ کو خیر کی طرف رہنمائی جو دی جاتی ہے استخارے کے لیے وہ اسی لیے دی جاتی ہے، اور یہ دعا بھی ہے۔ استخارہ دراصل ایک دعا ہی ہے، ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں حدیث پاک میں جو ہے جو دعا جو طریقہ کار ہے وہ ایک دعا ہی ہے کہ آپ 2 رکعت نفل نماز ادا کریں اور اس چیز سے متعلق اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کرتے ہیں کہ مولا کہ ہمارے حق میں بہتر ہے۔ مختصراً مجھے ایک سوال کا جواب آپ دونوں سے چاہیے، پھر اس کے بعد ایک اور سوال میں نے کرنا اور وقت بھی ہمارے پاس ہے۔ علامہ صاحب، جیسے موت کا آپ نے بات کی کہ موت اور زندگی، لیکن جیسے جامع ترمذی میں بھی ہے کہ موت کو کوئی چیز ٹال نہیں سکتی سوائے نیکی کے، پھر اسی طرح موت کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی سوائے دعا کے، تو اس کو ذرا واضح کریں، یہ ذرا کنفیوژن دونوں، اور بہت مختصراً تاکہ اگلا سوال بھی پھر بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اچھا چلیے میں بہت آسان کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر میں روایت حدیث اور وہ آسان کر دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ وہ گزر رہا تھا، تو اس نے ایک جملہ کہا اور وہ ان کی شان میں گستاخی تھی، السلام علیکم، وہ کہہ کے چلا گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے سلام تو سلامتی ہے، بالکل، سام کا مطلب یہ ہے کہ یہ بد دعا ہے، یعنی آپ پر موت ہے، ٹھیک ہے، بالکل آگے بڑھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اچھا، وہ لکڑیاں کاٹنے جا رہا تھا، تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس آیا، سر پر ایک گٹھر رکھے ہوئے تھا، اس میں ایک لکڑیاں تھیں، وہ جو اپنے کام کے لیے گیا تھا۔ تو صاحب نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ تو زندہ ہے، آ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا اس کو بلاؤ، اس کو قریب بلایا، اس نے کہا اپنے سر کا گٹھر نیچے رکھو، اس نے اتار کے نیچے رکھا، گٹھری کو کھولا، اس میں سے ایک سانپ نکلا، اور اب اس سے یہ پوچھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم نے یہاں سے جانے کے بعد کیا کیا تھا؟ کہا میں نے کچھ بھی نہیں، بس میں کھانا کھا رہا تھا، ایک شخص بھوکا آ گیا، میرے پاس 2 روٹیاں تھیں، ایک میں نے اس کو دے دی، اس نے کھا لی، ایک میں نے کھا لی۔ حضرت نے فرمایا کہ تیرا یہ عمل جو تھا اس نے تیری موت کو ٹال دیا ہے، ورنہ یہی سانپ تیری گردن میں کاٹتا ہو تو تیری موت واقع ہو جاتی۔ تو اس نے ایک ایسا نیک عمل کیا، کسی انسان مخلوق خدا اللہ کے بندے کو بھوکے کو کھانا کھلا کر کے، کہ اس کی وہ جو موت تھی وہ ٹل گئی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل صحیح ہے، یعنی اور وہ نبی اس میں تخصیص ہے، نبی کے یہ بتا سکتے ہیں جو انہوں نے، نبی نے یہاں تک بات کر لی کہ تیری موت آ جائے گی، یہ بھی کسی عام آدمی کا نہیں، ارے نبی ہے، اب وہ بولتے ہی وہ حکم الہی سے ہے، حکم الہی سے، بالکل۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیں بہت واضح ایک فیصلہ ہے، ٹھیک ہے نا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں تبدیل کرتا جب تک وہ اپنے نفسوں کو نہ بدل لیں۔ آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، جس کو اپنی، بالکل وہ ہے نا، آپ اپنے آپ کو بدلیں گے نا، بالکل صحیح۔ تو آپ اپنے آپ کو بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ہدایت کی طرف آئیں، نیکی کی طرف آئیں، اچھائی کی طرف آئیں۔ بڑی کلیئرٹی سے علامہ صاحب آپ نے بیان کر دیا کہ اس یہ جو ہم جامع ترمذی کے وزار کنفیوز ہوتے ہیں، تو وضاحت آپ بھی وہ سب کر دیجئے جلدی سے، اور پھر اس کے بعد وہ سوال بھی ہے ذرا امپورٹنٹ ہے، وہ اس لیے میں وقت بھی بچانا چاہتا ہوں۔ نہیں، بالکل علامہ صاحب نے صحیح فرمایا، اس کا ہم نے عرض بھی کیا تھا کہ آپ کی کوئی نیکی آپ کے جو فیصلوں کو تبدیل کر دیتی ہے، کوئی نہ کوئی چیز آپ کے کہیں نہ کہیں راستے میں آتی ہے، رکاوٹیں، وہ آپ کی نیکیوں کی وجہ سے ختم۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھ لیجیے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے، سمندر کا اندھیرا تھا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تھا، رات کا اندھیرا ظاہر تھا، کوئی امکان ہی نہیں تھا، کہ امکان یہی تھا کہ وہاں ان کے معاملات ہو جانے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، آپ کی آیت کریمہ پڑھی ہے، یہ وظیفہ پڑھی ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے انہیں وہی مقام جو ان کے لیے مسکن بنا دیا۔ بالکل ایسے ہی۔ اچھا ایک سوال میرا بڑا امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی سوال بہت جگہ میں نے دیکھا ہے، اسٹوڈنٹس جہاں بھی بات کرتے ہیں، کبھی آپ جائیں یونیورسٹیز میں، تھوڑی کنفیوژن ہے جو دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں۔ ایک یہ آرگیومنٹ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، اور اس میں یہ بات آتی ہے کہ اگر کوئی مجرم ہے، کسی نے کسی کا قتل کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی میرا اس سے تعلق ہے، یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا ہے، میری تقدیر میں ایسا ہی تھا کہ مجھے اس کو مارنا ہے۔ تو اللہ سے اس پر ذرا روشنی ڈالیے، آپ بھی سب، یہ کیا ہے جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے؟ آپ کو اب میں کچھ سخت بات کرنے جا رہا ہوں، اور اللہ پر بہتان مت لگاؤ۔ ٹھیک، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا، اللہ رحمان ہے،
کریم ہے، غفور ہے، رزق دیتا ہے، ہر عطا کرتا ہے، اس کی کریمی، اس کی رحیمی ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور یہ تو ان کے اعمال ہے، یہ تو ان کا اپنا عمل ہے. دیکھیں اگر آپ دعائے کمیل کو کبھی پڑھیں تو اس میں چند جملے بڑے اہم ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم. اے میرا مالک ہماری ان خطاؤں کو، ان گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے جس کی وجہ سے بلائیں نازل ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے نیکیاں متغیر ہو جاتی ہیں. تقدیر میں ہے آپ کے کہ اللہ آپ کو یہ نیکی عطا کرے گا، یہ آپ کو رزق دے گا، آپ کو ترقی دے گا، آپ کی شادی ہوگی، آپ کو اولاد ملے گی، لیکن اب آپ نے کوئی ایسا عمل انجام دے لیا کہ وہ عطا کردہ نعمت متغیر ہو گئی، وہ آپ کے گناہوں کا سبب ہے. گناہوں کے سبب ہے. کیا بات ہے علامہ ابو صاحب، وہی بات ہے نا، اختیار دیا اور اسی وجہ سے تو پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے ہیئر آفٹر. ایسی بالکل فرمائیے جو میں نے کہا کہ لوگ یہ کہتے ہیں اکثر کہ جو کرتا لے. جو بالکل ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ چیزوں میں آپ کے لیے رستے متعین فرمائے. یہ آپ کا اختیار ہے، آپ کون سا رستہ اختیار کرتے ہیں، شر کا، خیر کا، انصاف کا، ظلم کا. یہ رستہ آپ کے اختیار میں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو شعور و عقل کس لیے دی ہے؟ حیوانات میں انسان کو عقل دی گئی نا. عقل دی اس لیے گئی کہ آپ فیصلہ کر سکے، ظلم و عدل کے درمیان کا فیصلہ آپ کے اختیار میں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا. آپ جو اپنے لیے رستہ چنیں گے، جو آپ بوئیں گے نا، وہ آپ نے کاٹنا ہے. آپ اچھا بیج بوئیں گے، آپ اچھا کاٹیں گے. آپ برا بیج بوئیں گے، مکافات عمل. وہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جو کام کرتے ہیں نا، جو بیج بوتے ہیں، آخر اس کو آپ نے ایک نہ ایک دن کاٹنا پڑتا ہے. ظلم کے بیج بوئیں گے، ظلم آپ کو کاٹنا پڑے گا. نیکی کے بیج اگر بوئیں گے، صلہ رحمی کے، معاشرے میں انصاف کے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کے، نیکی کے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے، اپنے ماتحت جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ بہتر سلوک کے، اپنے کاروبار میں، اپنے جو ذاتی خواہش زندگی کے اندر، اجتماعی زندگی کے اندر، معاشرتی زندگی کے اندر جو آپ کا کردار، جو آپ کا اورا ہوگا، جو آپ کی سوچ کی کیفیت ہوگی، وہی آپ نے بالآخر آپ نے بونا ہے. یہی وہ قدرت کا نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے وضع کیا ہے اور اللہ نے آپ کو یہاں پر اختیار دیا ہے. اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اپنے لیے کیا چنتے ہیں، بہتر چنتے ہیں، اچھا چنتے ہیں یا برا چنتے ہیں، یہ آپ کے اختیار میں. ماشاءاللہ. اور یہ بات بالکل یہی بات ہے، واضح اللہ کا فیصلہ. انا ہدیناہ السبیلا، ہم نے تو تم کو ہدایت دے دی، اما شاکرا و اما کفورا. یہ تو تمہاری مرضی کہ تم ظالم کا راستہ اختیار کرتے ہو، کفر کا راستہ اختیار کرتے ہو، اور پھر اس کی بھرپائی بھی کرنی پڑے. علامہ صاحب بہت شکریہ، مجھے صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. اور یقیناً جو لوگ دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. یہاں ہم نے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے پہلے نعت رسول مقبول ہوگی. کامران بھائی بھی ساتھ ہیں، سلمان عالم بھی ہیں اور ماسٹر سمیر بھی ہیں، دیگر نعت خان بھی ہیں. بڑی پرنور سی ایک محفل ہے